اللہ جن کو یہاں مشکل میں رکھتا ہے وہاں ان کو آرام سے اللہ رکھنے کا وعدہ کرتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے نبی کے زمانے میں ہم غریب تھے تو شاید اللہ ہم سے راضی تھا, صدیق کے زمانے ہم غریب تھے شاید اللہ ہم سے راضی تھا. اب مال دے رہا ہے, مال سے نواز رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ یہیں پر سب کچھ نہ دے رہا ہو اور وہاں جانے کے بعد محروم نہ کر دے. اس ڈر سے ہمیں جو ہے رونا آتا ہے. محترم بزرگوں, نوجوان دوستوں, مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں, ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام, آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے خواہشات کی سواری. بنیادی طور پر ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ آج ہم معاشرے کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں. لوگوں کی سائیکالوجی, لوگوں کے معاملات, لوگوں کا لین دین, لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے مشاکل, لوگوں کے مشکلات, لوگوں کے مسائل, پرابلمز, یہ سارے کی ساری چیزیں ایک چیز کے اطراف گھومتے جا رہی ہیں اور اس چیز کی وجہ سے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور کچھ تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں, کچھ تو ایسے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جن کا ان کے سامنے کوئی حل نظر نہیں آتا. اسی پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے, یعنی خواہشات کی سواری. خواہشات انسان کے دل میں یعنی پیدائشی طور پر ہوا کرتے ہیں. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کسی بھی قسم کی خواہشات نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اپنی ماں کی خواہش ہوا کرتی ہے, اس کو دودھ کی خواہش ہوا کرتی ہے, اپنی ماں کے گود میں بیٹھنے کی خواہش ہوا کرتی ہے, اپنی ماں کے پہلو میں سونے کی خواہش ہوا کرتی ہے, اپنی ماں سے چمٹ چمٹ کر رہنے کی خواہش ہوا کرتی ہے. وہ اس کی خواہش ہے. جب جیسے بچہ بڑا بن جاتا ہے تو اپنی ماں کے مقابلے میں دھیرے دھیرے تھوڑا کھلونوں کی خواہش کرتا ہے اور اس کا دل کھلونوں میں لگ جاتا ہے. اگر وہ کھلونے ملیں تو خوش ہو جاتا ہے, اگر کھلونے نہ ملیں, ماں بازو بھی رہے تب بھی وہ غصے میں رہتا ہے, ماں پاس بھی رہے تب بھی وہ ناراض رہتا ہے, ماں گود میں بھی لے تب بھی وہ روتا رہتا ہے. کیوں؟ اس کی خواہش کھلونے میں منتقل ہو رہی ہے جو کہ اس کو نہیں مل رہا ہے. جیسے جیسے انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کی خواہش بڑھتے جاتی ہے, اس کی خواہش پھیلتے جاتی ہے اور ہر آدمی کی خواہش الگ الگ ہوا کرتی ہے. کسی بھی آدمی کی ایک ہی خواہش ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن انسان جتنا پریشان ہو رہا ہے, سارے کے سارے پریشانیوں کا جو ہے حل اس میں ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو کم کر دے تو پھر مشکلات خود بخود کم ہوتی جائیں گی. جیسے انسان کی خواہش بڑھتی جاتی ہیں اتنے ہی اس کی مشکلات بڑھتے جاتے ہیں. تو گویا ایک آدمی خواہشات کو سواری بنا کر بیٹھ جاتا ہے تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خواہش انسان کی وہ سواری کے مانند ہے اور سواری میں بھی اس گھوڑے کی مانند ہے جس گھوڑے کو لگام نہیں لگایا جاتا. جو گھوڑا سرکش ہوا کرتا ہے, جو گھوڑا ضدی ہوا کرتا ہے, ایک آدمی ضدی گھوڑے پر بیٹھ جائے, ایک آدمی وہ جو ہے سرکش گھوڑے پر بیٹھ جائے اور اس گھوڑے کا لگام بھی نہ ہو تو پھر اس سوار کا کیا حال ہو سکتا ہے, خود سوچ لیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں آدمی کی خواہش اگر اس کے کنٹرول میں ہے, آدمی کی خواہش اگر محدود ہے, آدمی کی خواہش اگر مختصر ہے تو مسائل بھی سامنے مختصر رہیں گے. لیکن جیسے جیسے خواہش انسان کی بڑھتے جاتی ہے اس کی مشکلات بڑھتے جاتے ہیں. آج اگر کوئی آدمی اپنی مشکلات کا, پریشانیوں کا فلاں کا تذکرہ زیادہ کر رہا ہے
جس کا واضح مطلب ہے کہ اس کی خواہشات بھی زیادہ ہیں. وہ اپنی خواہشات کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے, اپنی مشکلات کا تذکرہ کر رہا ہے. وہ اپنی چاہتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے, اپنی مشکلات کا تذکرہ کر رہا ہے. جس کی زیادہ بڑی مشکلات ہوں گے اتنے ہی اس کی بڑی بڑی خواہشیں ہوں گی. کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں, کچھ لوگ ظاہر نہیں کرتے ہیں, کچھ بتاتے ہیں, کچھ نہیں بتاتے ہیں, اور وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے. تو یہ خواہشات کا تعلق کس سے ہے؟ کیا یہ انسان کی خواہشات کا تعلق اس کے دماغ سے ہے؟ کیا اس کے خواہشات کا تعلق اس کے دل سے ہے؟ کیا اس کے خواہشات کا تعلق اس کے نفس سے ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ خواہش کا تعلق نہ ہی دماغ سے ہوا کرتا ہے, خواہشات کا تعلق نہ ہی اس کے دل سے ہوا کرتا ہے, بلکہ خواہشات کا تعلق انسان کے نفس سے ہوا کرتا ہے. نفس انسان کا کوئی لوتھڑا نہیں ہے, نفس انسان کا کوئی جسم کا حصہ نہیں ہے, بلکہ وہ دل میں پیدا ہونے والی ایک چیز کا نام ہے, اس کو نفس کہا جاتا ہے. اور وہ نفس کی خواہش انسان کو الگ الگ راستے پر لے کر چلتی ہے. انسان کا نفس خواہش کا مرکز ہے, انسان کا نفس خواہش کا منبع ہے, جہاں سے پیدا ہوتا ہے, جہاں ہی خواہشات پیدا ہوتی ہیں, جہاں پر بستی ہیں, جہاں پر بڑی ہوتی ہیں, جہاں پر موٹی ہوتی ہیں, جہاں پر پلتی پھولتی ہیں, وہ دل ہے. انسان کے دل میں نفس میں ہے, اور نفس اس سے اپنی خواہشات کو پالتا ہے اور بڑھاتا رہتا ہے. یہ نفس کو اگر ہم دیکھیں تو شریعت کے حساب سے انسان کے پاس جو نفس ہے نا, وہ 3 طریقے کے نفس ہوا کرتے ہیں. ایک نفس جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, انسان کے پاس کچھ ایسا نفس بھی ہے جو اس کو ہمیشہ برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے, برائی کا خیال پیدا کرتا ہے, برائی کی چاہت پیدا کرتا ہے, برائی کی خواہش پیدا کرتا ہے, برائی کے بارے میں سوچتا ہے, برائی کے بارے میں سننا چاہتا ہے, برائی وہ کرنا چاہتا ہے. اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. یہ خواہش ہے لیکن نفس امارہ ہے, یعنی ہمیشہ برا سوچ اس کے اندر پالتا رہتا ہے. اور ایک نفس ہے اور ایک خواہش ہے جو انسان کے پاس ہے, جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے. نفس لوامہ کا مطلب وہ پہلے تو برائی کر لیتا ہے لیکن بعد میں افسوس بھی کرتا ہے, پہلے گناہ کر لیتا ہے بعد میں اس کو افسوس بھی ہوتا ہے, پہلے نافرمانی کے کام کر لیتا ہے بعد میں افسوس کرتا ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے دل میں ملامت ہوا کرتی ہے نا, اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے, اور یہ ہر انسان کے پاس ہوا کرتا ہے. اور ایک خواہش اور ایک نفس جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے, اور یہ صرف اور صرف نیک اور صالح لوگوں کے پاس ہی ہوا کرتی ہے. اور یہ خواہش, یہ نفس انسان کا ہمیشہ اس کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے, بھلے باتیں سوچتا ہے, خیر کے بارے میں سوچتا ہے, خیر کے کام سوچتا رہتا ہے, عمل صالح کے بارے میں سوچتا ہے, ہمیشہ وہ اچھائی اپنی اندر سوچتا رہتا ہے, اچھا سننا چاہتا ہے, اچھا بولنا چاہتا ہے, اچھا دیکھنا چاہتا ہے, اچھا کرنا چاہتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اور اسی نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ تم ادخلی, ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس نفسانی خواہشات کے بارے میں جنت خوشخبری سنائی جو ہمیشہ بھلا سوچتا ہے, بھلا سنتا ہے, بھلا بولتا ہے اور بھلا کام کرنا چاہتا ہے. اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اب ہمیں دیکھ لینا ہے کہ میرے پاس جو خواہش ہے, میرے پاس جو نفس ہے, میرے پاس جو دل ہے, وہ کیا چاہتا ہے. اگر ہمیشہ برائی کے بارے میں سوچ رہا ہے, نفس امارہ ہے, برائی کر لیتا ہے, بعد میں وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے, بعد میں وہ افسوس بھی کرتا ہے, تو نفس لوامہ ہے. اگر خیال ہمیشہ اچھے آتے ہیں, اچھا سوچتے ہیں ہم, تو ہمارے پاس نفس مطمئنہ ہوا کرتی ہے. سامعین کرام, اور یہ نفس اور یہ خواہش انسان کو فائدہ بھی پہنچانے والی ہے, انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اس نفس کے بارے میں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے دل میں
انسان کے نفس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس میں گناہ بھی ڈال رکھا ہے، وَتَقْوَاهَا، اور اس میں تقوی بھی ڈال رکھا ہے، اس میں برائی بھی ہے، اس میں اچھائی بھی ہے۔ اب آدمی اگر برائی چاہتا ہے تو اندر سے برائی نکال کر باہر ظاہر کرتا رہتا ہے، اگر آدمی اچھا چاہتا ہے تو اچھائی اس کے نفس میں ہے، دل میں ہے، اللہ ڈال رکھا ہے، وہ اس کے استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو گویا اس کے پاس دونوں کا سٹاک ہے، اچھائی کا سٹاک بھی ہے، برائی کا سٹاک بھی ہے۔ اگر برائی ظاہر ہو رہی ہے تو اپنے برائی کے سٹاک کو وہ یوز کر رہا ہے، اگر اچھائی ظاہر ہو رہی ہے اپنے اچھائی کے سٹاک کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ آدمی کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوا کرتا ہے۔ سامنے کرام، اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ خواہش انسان کی جو سواری کی شکل میں ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اب اس کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ اب وہ اگر اپنے سواری کو صحیح استعمال کرتا ہے تو منزل کو پہنچتا ہے، اگر اپنی سواری کا غلط استعمال کرتا ہے پھر منزل کو پہنچ نہیں پاتا ہے۔ یہ سواری اس کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے، اگر اپنے سواری کو لگام ڈال کے رکھتا ہے، اگر اپنی خواہش کو بریک ڈال کے رکھتا ہے تو اپنی منزل مقصود کو بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتا ہے، اگر بریک نہیں لگاتا پھر وہ منزل کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اس گاڑی کے مانند ہے جو گاڑی دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، اچھی ہے اور بہت ہی ٹاپ لیول کی ہے، خوبصورت ہے اور اچھی کنڈیشن میں ہے، اگر اس گاڑی کے اندر بریک نہ ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہری طور پر کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہیں۔ اگر گاڑی کے اندر بریک ہے تو پھر گاڑی منزل مقصود کو پہنچا سکتی ہے، بریک نہیں ہے وہ ایکسیڈنٹ پکا ہے، بریک ہے پھر منزل جو ہے پکی ہے۔ یہ مان کر بندے کو چلنا ہے۔ اب اگر ہم سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو کس طرف لے کر جانا یہ ہماری مرضی میں ہے۔ اللہ دے رکھا ہے، مہلت دے رکھا ہے، موقع دے رکھا ہے۔ یہ خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی دے رکھا تھا، انبیاء کرام نے اس سواری کو اچھے طور پر استعمال کیا۔ اس خواہش کو اللہ نے صحابہ کرام کو بھی عطا کیا تھا، انہوں نے اپنی سواری کو اچھے طور پر استعمال کیا، اور وہی خواہش اللہ نے ہم کو بھی عطا کر رکھا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی سواری کو کہاں صحیح استعمال کرتے ہیں، کہاں غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ سواری صحابہ کرام کو بھی دی گئی تھی، یہ خواہش صحابہ کرام کو بھی دی گئی تھی، لیکن صحابہ کرام کی خواہش، صحابہ کرام کی سواری، صحابہ کرام کا نفس، صحابہ کرام کی سوچ کس انداز سے جا رہی تھی، ساری کی ساری سیر کتاب پڑھی ہوئی ہیں۔ سامنے کرام ذرا دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دل میں بھی خواہش دے رکھی تھی، ان کے اندر وہ خواہش کو پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں، نیگیٹو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے بھی نیکیوں کا راستہ بھی تھا، گناہوں کا راستہ بھی تھا، اچھے کاموں کا راستہ بھی تھا، غلط کاموں کا راستہ بھی تھا، لیکن غلط کام کرنے والے غلط کام کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جا رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام نے اپنی خواہش کا استعمال صحیح کیا، اور اپنی خواہش پر کیسے کنٹرول کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس جو ہے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ آیت کے بارے میں سناتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ بندہ جو اللہ کو قرضہ دینا چاہتا ہے، اللہ قرضے کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کو قرضہ دینے والا کون ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے بھی موجود نہیں ہیں، دور سے صحابی نے سنا، صحابی نبی کے پاس دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایرید من القرض یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نام یا ابو الدحداء، ابو الدحداء اللہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو صحابی نے کہا ارنی دکھ یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا، صحابی اپنے ہاتھ کو نبی کی ہاتھ پر رکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر اللہ ہم سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے تو میں اپنے باغیچے کو اللہ کو قرضے کی طور پر دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا مال ہے،
صحابہ کرام کے پاس دولت ہے، صحابہ کرام کے پاس باغیچہ ہے، صحابہ کرام کے پاس وہ جو ہے کھجوروں کے جھاڑ ہیں، ان کی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے، اسی میں گھر ہے، اسی میں مکان ہے، اسی میں بیوی بچے رہتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی صحابی نے آن دا سپاٹ اپنی خواہش کو بریک لگایا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ باغیچہ میں اللہ کو عرضے کے طور پر دے رہا ہوں۔ خواہش پر کنٹرول رکھا، خواہش تھی اور باغیچے بڑھانے کی، خواہش تھی اور جو کھجوروں کے جھاڑوں کو بڑھانے کی، خواہش تھی اور عیش کرنے کی، لیکن صحابی نے اپنی خواہش کو کیا کر دیا؟ کم کر دیا، محدود کر دیا۔ بڑا سا باغیچہ ہونا کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ نہ صحابی نے خواہش کو کم کر دیا اور اپنی باغیچے کو گئے، کنارے پر کھڑے ہو کر بیوی سے کہتے ہیں یا ام دہدہ اخرجی اخرجی، نکل جاؤ ام دہدہ نکل جاؤ۔ ان کی بیوی ام دہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر پر مال کو لے لیا، اپنے بغل میں بچوں کو لے لیا، باہر نکل کر آئی۔ کہا ابو دہدہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے باغیچے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چھوڑا ہے۔ بیوی نے کہا ربح بیعک یا ابا الدہدہ، ابو الدہدہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بہت ثواب والا تم نے کام کیا۔ خواہش کو کنٹرول کر لیا، خواہش کو کم کر لیا۔ خواہش کو آدمی کم کر لیتا ہے نا، خود بخود وہ جو ہے اس کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مکے میں جو ہے رہتے ہیں، بڑے مالدار بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، لیکن کفالت چچا کی ہے، چچا کے پاس رہتے ہیں، وہاں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو چچا نے کہا تم اس پر ایمان لے کر آ رہے ہو، اگر اس پر ایمان لے کر آؤ گے نا تو تمہیں مال سے بے دخل ہونا پڑے گا، دولت سے بے دخل ہونا پڑے گا، جائیداد سے بے دخل ہونا پڑے گا، باغیچے بے دخل ہونا پڑے گا۔ خواہش بھی ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، یہ مال بھی مجھ سے چلا جائے گا، دولت چلی جائے گی، باغیچہ چلا جائے گا، جائیداد چلی جائے گی۔ خواہش ایک طرف کھڑی ہوئی، ایمان ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ تو ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کو اور ان کا جو ہے رد کر کے چھوڑا اور جو ہے ایمان کو ترجیح دیا۔ ایمان جب لے کر آتے ہیں، چچا نے جسم سے کپڑے بازار میں نکال لیے، ایک چادر کو ٹکڑے کو دے دیا اور لپیٹ کر ماں کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ امی جان میں ایمان لے کر آیا ہوں، میرے چچا نے سارا کا سارا مال مجھ سے لے لیا ہے، کپڑے بھی اتار لیے ہیں، ایک چھوٹا سا کپڑا مجھے دے دیا ہے، اور اس کو جو ہے لنگی کے ٹائپ پر باندھ کر ماں کے پاس آتے ہیں۔ ماں بھی ایک چادر دے دیتی ہے اور چادر لے کر اپنے کندھے پر اڑا لیتے ہیں اور مکہ سے نکل کر مدینے کو 500 کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ خواہش ایک طرف ہے، ایمان ایک طرف ہے، صحابی نے خواہش کو کنٹرول کر لیا اور جو ہے دبا دیا اور نبی کے پاس چلتے چلتے 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے فجر کی نماز میں نبی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مدینے میں رہتے رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے رہتے جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں اور جنگ میں شریک ہونے کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بعد قبر میں اتر جاتے ہیں اور ان کو لے کر قبر میں لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ قبر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نبی نے دعا دی ان کے حق میں، اے اللہ اس سے میں راضی ہوں، تو راضی ہو جا۔ اتنا سننا تھا، صدیق نے کہا کاش ان کی جگہ میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا، ان کی جگہ میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں؟ وہاں پر اعلان ہو رہا ہے اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اگر نبی میرے بارے میں کہیں تو کتنا اچھا ہوگا، یہ جو ہے کہا جا رہا ہے۔ یہ خواہش پر کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں، اپنی تمناؤں پر کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا دیکھو آپ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ موت کے قریب آ رہے ہیں، موت کے قریب آ رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سلمان
तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम तो फारिस को छोड़कर नबी के पास आए, अपने बाप दादाओं की जायदाद को छोड़कर नबी के पास आए, कुर्बानी देकर नबी के पास आए, और नबी के पास तुम्हारा मकाम बड़ा था, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो? तो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं रो रहा हूं इसलिए कि नबी से मैंने वादा कर रखा था कि अपनी माल को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, दौलत को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन नबी को जो मैंने वादा किया था, नबी को जो वचन मैंने दिया था, नबी के सामने जो मुआहदा किया था, उस मुआहदे को मैंने तोड़ दिया है। इसी डर से, इसी खौफ से जो है मैं रो रहा हूं। पूछा कितना माल आपने कमाया है, कितना माल छोड़कर जा रहे हो? सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने कहा, लोगों बस 20 दिरहम मेरे पास हैं, और 20 दिरहम मुझे बहुत नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं नबी को जो वादा किया था वो वादा तोड़ चुका हूं। डर लग रहा है कि अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। 20 दिरहम कमाने पर मरते वक्त 20 दिरहम बाकी हैं, और वो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान परेशान नजर आते हैं। कैसे कंट्रोल करने वाले लोग थे, कैसे अपने आप पर काबू करने वाले लोग थे। ये सारे कैसे रासलाफ ये हमारे ही हैं दोस्तों। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को जरा देखो आप। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हैं, उनके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की जिंदगी में हैं, उसके बाद खलीफा बन जाते हैं, और उसके बाद किसरा फतह हो जाता है, रूम फतह हो जाता है, और नसरानी ममालिक जो है इस्लाम के अंडर में आ जाते हैं। माले गनीमत मदीने को ऊंटों पर भर भर कर लाया जा रहा है, और ऊंटों को माल में भरा हुआ देख रहे हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला किसरा का जो है माल आ रहा है, किसरा के कंगन आ रहे हैं, किसरा के हीरे जवाहरात आ रहे हैं, किसरा के सोने की चीजें आ रहे हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ज़ारो कतार रो रहे हैं। साहब कराम ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने मुसलमानों को किसरा फतह करने का मौका दिया, मुसलमानों को माल दौलत से नवाज रहा है, मुसलमानों के अंदर ममालिक आ रहे हैं, इसमें तो खुश होने की बात है, आप अफसोस कर रहे हैं, खुश होने की बात है, आप रो रहे हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहा, लोगों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को मैंने देखा है, नबी के पास मैं ही पहुंचा करता था, नबी को लेटने के लिए नरम बिस्तर नसीब नहीं था, चटाई पर नबी लेटा करते थे। मेरे नबी लेट कर उठते थे तो चटाई के निशान नबी के पीठ पर लगे हुआ करते थे। और नबी ने कहा, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल अगर आप हुक्म देंगे तो हम आपके लिए नरम गद्दा बना कर लेकर आएंगे। कैसर और किसरा के लोग नरम नरम बिस्तर पर सोते हैं और आप तो चटाई पर सो रहे हैं, अगर हुक्म देंगे तो हम अभी आपको बना कर देंगे। तो नबी ने कहा था, उमर तुम क्या नहीं चाहते कि अल्लाह हमको क़यामत के दिन आराम से रखे, और अल्लाह जिनको यहां मुश्किल में रखता है वहां उनको आराम से अल्लाह रखने का वादा करता है। मुझे डर लगता है, नबी के जमाने में हम गरीब थे तो शायद अल्लाह हमसे राजी था, सिद्दीक के जमाने हम गरीब थे शायद अल्लाह हमसे राजी था, अब माल दे रहा है, माल से नवाज रहा है, डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह यहीं पर सब कुछ न दे रहा हो और वहां जाने के बाद महरूम न कर दे। उस डर से हमें जो है रोना आता है। ख्वाहिशात पर कंट्रोल, अपनी चाहत पर कंट्रोल, यानी माल आ रहा है तो भी परेशान, क्यों आ रहा है? क्या अल्लाह नाराज तो नहीं? क्या अल्लाह गुस्से में तो नहीं? क्या अल्लाह सब कुछ यहीं तो नहीं देना चाहता? ये डर, ये खौफ उनको लाहक हुआ है। अबू तलहा को जरा देखें आप, घर में आ रहे हैं, अफसुर्दा नजर आ रहे हैं, चेहरा छोटा है, मुंह छोटा बना हुआ है। बीवी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अबू तलहा क्यों आप अफसोस में लग रहे हैं, क्यों चेहरा उतरा हुआ है, क्यों परेशान है? कहे मेरी अदा तो परेशान नहीं कर रही, कहे मेरा सुलूक तो आपको परेशान नहीं कर रहा, कहे मैं आपकी नाफरमानी तो नहीं कर रही हूं, कहे आप मुझसे नाराज तो नहीं है? अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ऐ उम्मे सुलैम, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारी हो वो तुम हो। न तुम्हारी अदाओं से कोई जो है प्रॉब्लम, न तुम्हारी मोहब्बत से प्रॉब्लम, न तुम्हारी कोई तकलीफ है। तकलीफ बस ये है कि क्या बात है, अल्लाह माल बढ़ाते जा रहा है, माल बढ़ाते जा रहा है, मेरा घर भरते जा रहा है, और ये डर लग रहा है कि ये माल बढ़ रहा है तो अल्लाह के नाराज तो नहीं, और हमको यहीं पर दे रहा है, बाद में नहीं देगा, ये डर लग रहा है।
ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو طلحہ بات اگر اتنی چھوٹی سی ہے اس میں پریشانی کی بات کیا ہے، افسوس کی بات کیا ہے، بلاؤ اپنے قبیلے والوں کو، بلاؤ اپنے کنبے والوں کو اور سارا کا سارا مال اپنے کنبے میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا اور سارا مال خرید کر چھوڑا۔ ابو طلحہ مسکرا رہے تھے، ابو طلحہ مسکرا رہے تھے، ان کے اندر بھی خواہشات تھی لیکن خواہش پر کنٹرول تھا، اپنی خواہش پر کنٹرول تھا۔ یاد رکھیں انسان کی خواہش ہی اس کو پریشان کر دیتی ہے، کسی میں بھی خواہش ملے وہ پریشان کر دیتی ہے۔ اگر دین میں خواہش ملے، خواہش کا امتزاج، خواہش کا مکس دین میں مل جاتا ہے تو بدعت و خرافات ایجاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بدعت و خرافات کی ایجاد کیوں ہوتا ہے؟ اسی نفسانی خواہشات کی وجہ سے بدعت و خرافات کا ایجاد ہوتا ہے۔ اگر علم میں خواہش آ جائے نا تکبر کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اگر وہ کھانے میں خواہش آ جائے انسان کو بیمار بنا جاتا ہے۔ یہ بیمار کیوں ہوتے ہیں ہم لوگ؟ خواہش ہماری بڑھتے جا رہی ہے، کھانے کی خواہش بڑھ جائے تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ علم میں اگر اپنی خواہش مکس ہو جائے تکبر آ جاتا ہے، دین میں اگر خواہش آ جائے بدعت خرافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر لیڈر ہے، اگر وہ بڑا آدمی ہے، اس میں خواہش آ جاتی ہے تو ظالم بن جاتا ہے، جابر بن جاتا ہے، انا کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ خواہش جس کے پاس آ جاتی ہے اس کو تباہ کرنے پر تل جاتی ہے اور اس غلط راستے پر لے کر جاتی ہے۔ انسان کے پاس خواہش اچھائی کی بھی ہے، برائی کی بھی ہے، اگر برائی پر کنٹرول رکھے اس کا بریک مضبوط ہے، اس ایکسیڈنٹ کے جو ہے حادثے کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر خواہش پر کنٹرول نہیں پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ آج ہم لوگ کیوں پریشان ہیں بھائی یہ جو ہے کام میرا نہیں ہو رہا ہے، خواہش آپ کی بڑی ہے، تمنا بڑی ہے، بھائی یہ آپ نے جو ہے یہ انٹرسٹ پر آپ نے گاڑی کیوں لی؟ بھائی نئی گاڑی لینے کی خواہش تھی۔ ہاں آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، استطاعت نہ ہونے کے باوجود خواہش کرنا سود کی طرف لے کر جاتا ہے، انٹرسٹ طرف لے کر جاتا ہے، بینک کی طرف لے کر جاتا ہے، گاڑیوں میں خواہش، شادی بیاہ میں خواہش، اپنے جو ہے اپنے تقاریب میں خواہش، اپنے گھروں میں خواہش، اپنے پہننے اوڑھنے میں خواہش، یہ چپلوں میں خواہش، اور یہ اپنے گھروں کے ساتھ سامان خواہش۔ جتنی خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں نا مسائل اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ خواہش جب انسان کے پاس آ جاتی ہے تو جنون کاموں کے اندر وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا، غیر ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کرتا جاتا ہے۔ اگر خواہش آ جاتی ہے اچھے کاموں میں ٹائم کم لگاتا ہے، برے کاموں میں ٹائم زیادہ لگا دیتا ہے۔ خواہش انسان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خواہش پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھے اس کو جو ہے ہمیشہ اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ اگر آدمی اپنی خواہش پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے اپنے انجام کے بارے میں سوچے، بھئی انجام کیا ہوگا اس کا؟ چھوٹی سی لذت، انسان کی خواہش چھوٹی سی لذت ہے، اس لذت کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے بعد آنے والے عذاب کو بھول جاتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے انجام کو بھول جاتا ہے۔ 5 منٹ کی خواہش ہے لیکن جہنم میں پہنچا دیتی ہے، چند مہینوں کی خواہش ہے ہمیشہ اس کو بیمار بنا دیتی ہے۔ خواہش اگر فائدہ مند ہے کیا نقصان ہے اگر یہ دیکھ لینا تو پھر اپنی خواہش پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ آج خواہش میں آ کر قرضہ لے کر گھر بنا لیتا ہے لیکن انجام سوچے اگر میں قرضہ ادا نہیں کر سکا تو کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا اور نجات دلانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انجام پہ غور کر رہا ہے بندہ، انجام پہ غور کرتا ہے، اپنی خواہش کو روک لیتا ہے۔ نہیں صوفہ سیٹ اب نہیں لیں گے، بعد میں لیں گے، نہیں نئی گاڑی اب نہیں لیں گے، بعد میں لیں گے، نہیں یہ رینیول اب نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ انجام پہ اس کی نظر ہے، اگر ادا نہیں کر سکا تو کیا ہوگا؟ یا ایک آدمی شراب پی رہا ہے، شراب پیتا ہے، بھائی شراب پینے سے 1 گھنٹہ لذت، 2 گھنٹے لذت، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے خلاص۔ اس کے بعد اگر یہ لت لگ جائے، یہ بیماری شروع ہو جائے، مرے دم تک عذاب ہی عذاب، صحت میں عذاب ہی عذاب، زندگی میں عذاب ہی عذاب، مرنے کے بعد پھر عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب۔ یہ آدمی کمپائر کرے فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں، اگر غور کرے نا پھر وہ خود بخود بچا رہے گا۔ کنٹرولنگ پاور اس کے پاس آ جاتا ہے۔ گٹکا کھا رہا ہے، بھائی جب تک وہ تمباکو اپنے ہونٹوں کے اندر رہتا ذرا اچھا لگتا ہے،
ہاں ذرا اس کو اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن یہ جب ختم ہو جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر کینسر شروع، بیماریاں شروع، اس کے بعد عذاب ہی عذاب اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ہر خواہش انسان کو تباہ کر دیتی ہے دوست، اور غلط خواہش انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اچھی خواہش کبھی انسان کو تباہ نہیں کر سکتی ہے۔ ایک آدمی شراب کا عادی ہے، بھئی شراب 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 پیتا پیتا پیتا، پیسے لیتا، بیوی سے منگتا، ماں سے، سب سے منگتا، پیسے نہیں ملے، اب وہ بیوی کو مارتا، اب ماں کو مارتا، اب سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بری خواہش اس کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی، یہ بری خواہش انسان کو تباہی کے راستے پر لے کر جا رہی۔ اچھی خواہش کبھی تباہی کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ ایک آدمی کو دودھ پینے کی خواہش ہے، بھائی دودھ پینے کی خواہش ہے، دیکھو اگر 2 گھنٹے دودھ نہیں ملا انہیں مرڈر کر دیتا، ایسا ہے نہیں ہے ایسا۔ دودھ پینے کی خواہش ہے، اگر وہ خواہش پوری نہ ہو تو مرڈر نہیں کرے گا، وہ اگر پوری نہ ہو تو مرڈر نہیں کرے گا۔ شراب پینے کی خواہش ہے، وہ خواہش اگر پوری نہ ہو کسی کو نہیں مارے گا۔ لیکن فلم دیکھنے کی خواہش ہے، ٹکٹ کے پیسے نہیں ملے تو بیوی کو مارتا، بچوں کو مارتا، سب کو مار کے پیسے لے کر چلا جاتا۔ عجیب خواہش ہے یہ خواہش۔ ابھی اخبار میں دیکھا آپ نے، 25 سال کا بچہ، ہاں اس کو اپنے اسمارٹ فون یوز کرنے کی خواہش ہے، باپ جو ہے لگ بھگ 45 سال کا باپ ہے، وہ روک رہا، لیکن دیکھا بیٹا باپ بار بار مجھے اسمارٹ فون یوز کرنے سے منع کر رہا ہے، ماں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، باپ کے پاس آیا اور چھرے لے کے آن دا اسپاٹ ختم کر دیا، ٹکڑے 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 کر رہا ہے۔ اخبار کہتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، ماں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بازو والے لوگ آئے اور آ کر پولیس کو فون کرے، جب پولیس والے آئے تو اپنے باپ کے پھر بھی ٹکڑے کر رہا تھا۔ بھئی چھوٹی سی خواہش، وہ اسمارٹ فون استعمال کرنے سے باپ روک رہا تھا اور یہ بیٹا پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن جب پوری نہیں ہوئی اپنے باپ ہی کو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ تو ہر بری خواہش انسان کی بڑھتے جاتی ہے، کم ہونے والی نہیں ہے۔ رکاوٹ اگر آ جاتی ہے اس کے اندر، وہ حملہ کر دیتا ہے اور دوسروں پہ ایکشن لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس جو خواہش ہماری ہے، اس کا اچھائی کتنی ہے، برائی کتنی ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا شروع کر دے تو خواہش پر کنٹرول آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے اگر خواہشات پر کنٹرول اگر کرنا چاہ رہا ہے تو ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے، ان کے حیات کو دیکھے، ان کے معاملات کو دیکھے، ان کے لین دین کو دیکھے، اس کے بعد ذرا محدثین کی طرف آئے، ائمہ کرام کی طرف آئے اور بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھے اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھے۔ ان کی زندگی ہمیشہ مختصری ہوا کرتی تھی، اور مختصر جس کی خواہش ہوتی ہے نا، عجیب پاور اس کے پاس رہتا ہے۔ جس کی خواہش مختصر ہوا کرتی، اس کے ضمیر میں بڑا دم ہوا کرتا ہے، اس کی زبان میں بڑا دم ہوا کرتا ہے، اس کی باتوں میں جان ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کی خواہشات کم ہیں۔ جس کی خواہشات زیادہ ہوا کرتے ہیں وہ سب کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ سب کو سلام کرنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے اپنی انا کو جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ جس کی خواہش بڑی ہوا کرتی ہے اور وہ بھی غلط ہوا کرتی ہے تو یہ خواہش بڑی جان لیوا ہوا کرتی ہے۔ اچھی خواہش بھی ہے دوست، ایک آدمی کو صدقہ کرنے کی خواہش ہے، ایک آدمی کو جو ہے خیرات کرنے کی خواہش ہے، ایک آدمی کو عمرے کی خواہش ہے، ایک آدمی کو حج کی خواہش ہے، ایک آدمی کو غریب کی مدد کرنے کی خواہش ہے۔ اچھی خواہش ہے، اس کو پالنے کی ضرورت ہے، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ سوچے انسان کہ بھائی میں اچھا کام کیا کر سکتا ہوں، آج میں جمعہ پڑھ کے گھر کو جا رہا ہوں، کیا اچھا کام کر سکتا ہوں، یہ سوچتا رہے۔ آج شام تک میں کیا اچھا کام کر سکتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا نیک کام بھی کرو دوست، راستے میں چلتے پتھر بھی ہٹاؤ، کاؤنٹ کرو، میں نے اچھا کام کیا، اللہ ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاؤنٹ کرو آپ، جب آپ اچھے کاموں کو کاؤنٹ کرتے جائیں گے نا، آپ کو اچھے کاموں کی خواہش پیدا ہوتی جاتی ہے۔ آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے اور آپ یاد نہیں کریں گے، انٹینشن نہیں رہے گا اور اس کو سمجھ کے نہیں کریں گے نیکی ہے، پھر وہ بھلا دیں گے، اور جب بھلا دیں گے تو شاید آپ کو بار بار کرنے کی خواہش نہیں ہوگی۔ کاؤنٹ کرو، اپنے اندر رکھو، بتاؤ نہیں کہ میں یہ کرا، کاؤنٹ کرو، اپنے اندر یاد رکھو، اللہ خواہش پیدا کرے گا اور اچھے نے کام کرنے کی۔ اور اسی طرح ہاں، آدمی اگر خواہش پر کنٹرول کرنا شروع کر دے
اس کے مرتبے بڑھتے 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 جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ذرا دیکھو آپ، یوسف علیہ السلام ذرا دیکھو آپ، وہ بڑے مالدار عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے ہیں اور وہاں برائی کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر آپ برائی کر لیے ہوتے، اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کیے ہوتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت سے محروم ہو جاتے۔ اللہ کبھی بھی آپ کو نبی نہیں بناتا تھا۔ کیوں؟ اللہ نبی اسی کو بچاتا ہے جو بچپن میں، جوانی میں، ہر حال میں برائی سے بچا ہو، اللہ اسی کو نہیں بناتا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام سے غلطی ہو جاتی، نبوت سے محروم ہو جاتے تھے۔ ممکن ہے وزیر مالیہ بن جاتے، ممکن ہے بڑے سرمایہ کے ذمہ دار بن جاتے، لیکن نبی تو نہیں بن سکتے تھے اگر یہ غلطی ہو جاتی تھی۔ اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، بڑا موقع دیا۔ کیوں؟ اپنی خواہش پر کنٹرول کرتے ہیں۔ جو خواہش پر کنٹرول کرتا ہے صحت میں بھی اچھا رہتا ہے، دنیا میں بھی اچھا رہتا ہے، دین میں بھی اچھا رہتا ہے، معاملات میں اچھا رہتا ہے، لین دین میں اچھا رہتا ہے، ہر جگہ اچھا رہتا ہے اگر خواہش پر کنٹرول کرنے والا ہے تو۔ خواہش پر کنٹرول نہیں، قرضہ بھی لے سکتا ہے، خواہش پر کنٹرول نہیں، چوری بھی کر سکتا ہے، خواہش پر کنٹرول نہیں، مرڈر بھی کر سکتا ہے، خواہش پر کنٹرول نہیں، بدکاری بھی کر سکتا ہے، خواہش پر کنٹرول نہیں، دنیا کا ہر گناہ کا کام کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو کنٹرول کرنا سکھائیں اپنے آپ کو اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ یہ سب ورزش سے ہونے والا نہیں، یہ سب کتابیں پڑھنے سے ہونے والا نہیں، یہ سب سننے سے ہونے والا نہیں۔ اللہ سے یہ توفیق مانگنا کہ اے اللہ تو مجھے اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے کی صلاح عطا فرما۔ کیوں؟ کہ دعاؤں سے سب کچھ ملنے والا ہے۔ اس سے نہ ورزش سے تعلق ہے، نہ کتابوں سے تعلق ہے، نہ جلسوں کا ہے، نہ بیانوں کا، کس کا بھی نہیں۔ انسان کا اپنا ضمیر ہے، اس کا دل ہے اور اس کا خیال ہے، وہ اگر اللہ سے مانگتا رہے تو کنٹرول میں آ سکتا ہے بندہ۔ اور یاد رکھنا یہ بڑے بڑے مرتبے ہیں نا، خواہش پر کنٹرول کرنے کی صورت میں ملتے ہیں۔ اللہ کا رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ حشر کے میدان میں عرش کے تلے جگہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے! حشر کے میدان میں پسینہ، دھوپ، گرمی، بلا، مصیبت سب کچھ رہتی ہے، لیکن ایسے مومنٹ میں عرش کے سائے تلے جگہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ ہاں، کس کو؟ وہ آدمی جو بڑا بنا ہوا ہے، ہاں وہ انصاف کرنے والا ہے۔ انصاف کب کرتا آدمی؟ اپنی خواہش پر کنٹرول رکھنے والا ہی انصاف کر سکتا۔ خواہش پر کنٹرول کسی کو نہیں ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا، وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو عبادت میں وقت گزارنے والا ہو، وہ نوجوان عبادت میں وقت کیسے گزارے گا؟ اگر خواہش پر کنٹرول ہے تو مسجد میں آئے گا، خواہش پر کنٹرول ہے تو تلاوت کرے گا، خواہش پر کنٹرول ہے تو قرآن پڑھے گا، خواہش پر کنٹرول ہے تو سنتیں پڑھے گا، خواہش پر کنٹرول ہے تو اچھے کام کرے گا۔ اگر خواہش پر کنٹرول نہیں تو کسی نوجوان سے اچھے کاموں کی امید نہیں ہو سکتی دوست۔ وَرَجُلٌ، ہاں دَعَتْهُ امرأة ذات حسب و جمال، اور وہ آدمی جس کو کوئی بڑے حسب نسب والی عورت، کوئی بڑی مالدار عورت برائی کی دعوت دیتی ہے اور یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ آدمی کب ہوگا؟ خواہش پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ وَرَجُلٌ، اور وہ آدمی معلق قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے۔ مسجد میں دل کس کا لٹکا ہوا رہتا ہے؟ خواہش کو قربان کرنے والا، خواہش قربان کرنے والا بار بار مسجد کو آتا ہے، بار بار مسجد بیٹھتا ہے، مسجد میں سوتا ہے، مسجد میں لیٹتا ہے، مسجد تلاوت کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے۔ وہ کب خواہش کو قربان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور وہ آدمی اللہ کرم خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا ایسے خرچ کرتا مَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقْ يَمِينُهُ، سیدھے ہاتھ سے کیا دیا بات کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوگا؟ خواہش پر کنٹرول کرنے والا سے کر سکتا ہے۔ وَرَجُلٌ، اور وہ آدمی ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، تنہا بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے، رات میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، اللہ کی یاد آ جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ کب ہوتا ہے یہ؟
خواہش پر کنٹرول کرنے کی صورت میں ہر اچھا کام، ہر بڑا کام، چاہے دین کا ہو، دنیا کا ہو، اللہ کا ہو، اور جو ہے مال کا ہو، کسی کا بھی ہو، خواہش پر کنٹرول کرنے والا ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں بھی خواہش کرو گے نا، نہیں ملتا آپ کو، لات مارو اس کو، آپ کے پیچھے بھاگ دیا آتا ہے۔ عہدے کو لات مارو، عہدہ پیچھے آپ کے آتا ہے۔ عہدہ ہونا بولے تو آپ کو ملنے والا نہیں۔ شہرت کو لات مارو، شہرت آپ کے پیچھے آ جاتی ہے۔ مال کو لات مارو، مال آپ کے پیچھے آ جاتا ہے۔ ہر چیز دنیا کی آپ رد کرو گے نا تو آپ کے پاس آنے والی ہے، کنٹرول کرو گے تو آپ کے پاس آنے والی۔ دین بھی ویسا ہے، دنیا بھی ویسی ہے، یہاں بھی ویسی ہے، وہاں بھی ویسی ہے، قبر میں ویسی ہے۔ ہر جگہ خواہش کو کنٹرول کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی خواہش کو مختصر کرنے کی توفیق عطا فرما، مختصر جینے کی توفیق عطا فرما، مختصر جو ہے کھانے کی توفیق عطا فرما، ہر چیز میں اپنی خواہش پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی توفیق فرما، جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ باری تعالیٰ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب پریشانی کو دور فرما، جتنے ممالک میں مسلمان پریشان ہیں سب کے جو ہے پریشانی کو دور فرما، جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں باری تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کے دلوں کو موڑ دے، ان کے ضمیروں کو موڑ دے، ان کے دماغوں کو موڑ دے، ان کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدرد بننے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں اپنے بچوں کے تعلق سے پریشان ہیں بہتر جوڑ عطا فرما، جو اپنے بچوں کے تعلق سے پریشان ہیں بہتر جوڑ عطا فرما، اور جو اپنے پڑوسی سے پریشان کو بہتر پڑوسی عطا فرما۔ زندگی میں تجھ سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما، تیرے گھر سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما، تیری کتاب سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما، تیری باتوں سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما، تیرے احکامات سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔